پاسداران انقلاب نے امریکی پروپیگنڈا مسترد کر دیا، ایران کا بدلہ شدید ہوگا، مناسب وقت اور مناسب جگہ پر بدلہ لیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے اعلامیے کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو شارٹ رینج پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ شہید حماس رہنما کو کم فاصلے سے مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ میزائل میں 7 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا۔ دہشت گرد صہیونی ریاست کو اس جرم کا فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ مشرق وسطی میں بڑی جنگ کے بادل منڈانے لگے۔ امریکہ نے ایرانی رد عمل کے خوف سے مزید جنگی جہاز اور لڑاکا طیارے خطے میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ خدشات کے پیش نظر کئی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں روک دیں۔ امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کی اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت۔ عالمی اسٹاک مارکیٹ میں بھی شدید اتار چڑھاؤ۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ کو ایک دن میں $2.9 ٹریلین کا جھٹکا لگا۔ ساری دنیا تسلیم کر لے لیکن ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ فلسطین کی تاریخی سرزمین ہماری ہے۔ حماس کے سینئر رہنما خالد مشعل کہتے ہیں اپنے اقدار سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فلسطینی عوام قومی اتحاد کی محافظ رہے گی، جہاد، مزاحمت اور حقوق کی بحالی کا راستہ جاری رکھے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ان کا کہنا تھا جب بھی کوئی کمانڈر شہید ہوتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا کمانڈر آ جاتا ہے اور فلسطینی قوم کی طاقت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ علی باقری کہتے ہیں ایران جرائم پیشہ صہیونیوں کو سزا دینے کے اپنے قانونی حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ یورپی یونین کی خاموشی نے اسرائیل کو مظالم کرنے کا حوصلہ دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا سوشل میڈیا پر انتہائی معنی خیز پیغام، لکھا صہیونی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ اسحاق ڈار اور علی باقری کا تہران میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے پس منظر میں تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطینیوں کے جائز حقوق اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے حمایت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ حق کے راستے میں قربانی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے امت مسلمہ میں نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا غزہ مارچ سے خطاب، کہا فلسطینیوں کے حوصلے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں، نیتن یاہو یا کوئی اور ان چٹانوں سے نہیں ٹکرا سکتا۔ غزہ میں صہیونی بمباری کے 302 دن، اسرائیلی بربریت جاری۔ بریج کیمپ پر صہیونی بمباری سے فلسطینی ماں بیٹی شہید۔ خان یونس میں صہیونی حملوں میں بچوں سمیت 4 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 39,550 سے تجاوز کر گئی۔ مغربی کنارے کے تلکرم شہر میں بھی صہیونی حملے میں القسام بریگیڈ کے کمانڈر سمیت 5 افراد شہید ہوئے۔ نابلس شہر میں صہیونی فوج نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ فوج سے مذاکرات کرنے والی بات پر قائم ہوں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بات ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ فوری واپس کیا جائے۔ محمود خان اچکزئی کو مذاکرات کا بالکل کہا، لیکن سیاسی جماعتوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جن کے پاس طاقت ہے ان سے ہی بات کروں گا، جو بات کروں گا وہ واضح ہوگی، آئین کے اندر رہ کر بات کروں گا۔ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، جو معاملات اس طرح ہوئے، جو مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوتے ہوتے معاملات یہاں تک پہنچے، تو ان کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو ہماری بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہیں، ہم وہ رکھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے شہیدوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا میں اپنے قیدیوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اپنی جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرا لیڈر آج جیل میں ہے، اس کی بیوی جیل میں، اور ایسے کیسز میں جیل میں ہے جو کیس ہے ہی نہیں۔ حقیقی آزادی، قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، آئین کو توڑا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئین کو بار بار توڑنے پر بات ضرور ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے عوام نے ثوابی جلسے میں بھرپور شرکت کرنی ہے، جس کی غلطی ہے اس کو اپنی غلطی ماننی پڑے گی۔ 9 مئی واقعات کے ہم ذمہ دار نہیں، ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ شیر افضل مروت کی پارٹی سے بے دخلی، حامد خان اور دیگر رہنماؤں پر تنقید کرنا مہنگا پڑا۔ رواں ہفتے میڈیا سے گفتگو شیر افضل مروت کی بے دخلی کا سبب بنی۔ شیر افضل مروت نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی سخت زبان کا استعمال کیا۔ عمر ایوب سمیت کئی رہنما شیر افضل کے لہجے اور انداز بیاں پر نالاں۔ شیر افضل مروت نے علامتی دھرنے میں بھی غیر مہذبانہ رویہ اختیار کیا تھا۔
شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت منسوخی کا علم نہیں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروں گا اور ساری صورتحال رکھوں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل، کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم اس وقت کون ہدایات جاری کر رہا ہے اور کون فیصلے کر رہا ہے۔ میرے علم میں یہ بات نہیں لائی گئی کہ بانی پی ٹی آئی نے اس قسم کی کوئی ہدایات جاری کی ہیں۔ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج دہشت گردی کا مقدمہ، رؤف حسن کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد نے سی ٹی ڈی کی 7 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ گزشتہ سماعت پر جو ریمانڈ کی درخواست دی تھی اسی کی دوبارہ کاپی نکال لی، کچھ تبدیلی ہی کر لیتے۔ جج طاہر عباس کا پروسیکیوٹر سے مکالمہ۔ پی ٹی آئی کے لاپتہ رکن قومی اسمبلی حاجی امتیاز کہاں گئے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ پنجاب حکومت نے بھی حاجی امتیاز کی حراست سے لا تعلقی ظاہر کر دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو موصول جواب میں پنجاب حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ حاجی امتیاز پنجاب پولیس کی حراست میں نہیں ہیں، پنجاب پولیس تو خود انہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے سے متعلق کیس کا اختلافی نوٹ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان کا اکثریتی فیصلے سے اختلافی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ 15 دن کا دورانیہ ختم ہونے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جاری نہ ہو سکا۔ اکثریتی فیصلے میں تاخیر سے نظر ثانی درخواست غیر مؤثر ہو سکتی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے کیس سننے والے جج ایک بار پھر تبدیل۔ احتساب عدالت نمبر 1 میں ناصر جاوید رانا جج تعینات، نوٹیفیکیشن جاری، ناصر جاوید رانا کو 3 سال کے لیے جج تعینات کیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج عابدہ سجاد احتساب عدالت نمبر 3 کی جج تعینات۔ طبقے کا وہ پورا سلیب جو اس سال انہوں نے امپوز کیا ہے اس کو پچھلے سال پر لے کے جانا پڑے گا تاکہ یہ تنخواہ دار طبقہ کوئی سکھ کا سانس لے سکے۔ تنخواہیں لوگوں کی بڑھ گئی ہیں نمبرز میں، لیکن جب نیٹ پیسے ملے ٹیکس کٹ کے تو وہ پچھلی تنخواہ سے بھی کم ملے۔ وزیراعظم جو مرضی بیانات دیں، مطالبات تو تسلیم کرنا ہی پڑیں گے۔ چھپ کر کاروائیاں کرنے کا وقت گزر چکا، حکومتی ٹیم کو سامنے آنا ہوگا، کہیں ہمیں حکومتی مذاکراتی ٹیم کی تلاش کا اشتہار نہ دینا پڑ جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مہنگائی اور بجلی کے نرخوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی دھرنے سے خطاب، کہا بجلی کے بلز کا بائیکاٹ اور حکومت ہٹاؤ تحریک کا آپشن موجود ہے، کسی بھی وقت مارچ اسلام آباد لے جانے کا اعلان کر سکتے ہیں، آپ کے کنٹینرز ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جماعت اسلامی کا کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی دھرنا شروع، دھرنے کی قیادت امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کر رہے ہیں۔ تمام مکتب فکر سے وابستہ افراد بڑی تعداد میں موجود۔ منم ظفر کہتے ہیں فارم 47 کی پیداواروں نے ایک بار پھر کراچی کے عوام کا سودا کیا، حکمرانوں نے آئی پی پی سے ظالمانہ معاہدے کیے۔ پوری امید ہے جو اس وقت بجلی کا بحران ہے اور بجلی کے بلوں کا بحران ہے، اس اسکیم کے بعد سندھ صوبے کے 2 لاکھ گھر تو مستفید ہوں گے، لیکن یہ صرف شروعات ہے اور آگے جا کے ہم اور اسی قسم کی اسکیمز کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے کے 2 لاکھ گھروں کو سولر سسٹم دینے کا اعلان۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں بجلی کے اس بحران میں 2 لاکھ گھر اس اسکیم سے مستفید ہو سکیں گے۔ سیلاب زدگان کے لیے 24 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں، ان کو بھی سولرائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو چھت کے ساتھ بجلی کا ریلیف بھی مل سکے۔ مانسون سیزن کے تحت ملک بھر میں برسات، سندھ کے بلائی اور وسطی شہروں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ راجن پور میں کوہ سلیمان پر طوفانی بارش کے بعد آبی ریلے نکل پڑے۔ درہ کا سلطان سے 27,000 اور درہ چھاچھر سے 8,000 سے زائد کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری۔ پنجاب میں بارشوں کے بعد دریائے چناب کی سطح بلند ہونے لگی۔ ہیڈ مرلا، خان کی بیراج اور ہیڈ قادر آباد میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ریکارڈ۔ کراچی میں سرمئی بادلوں کے ڈیرے، گزشتہ رات مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ مختلف علاقوں میں اب بھی جگہ جگہ پانی جمع، سڑکیں گڑھوں میں تبدیل، کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر۔ ابلتے گٹروں نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ آج بھی وقفے سے بارش جاری رہنے کا امکان، بعض علاقوں میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔
CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। फैसलाबाद से दाइश का अहम कमांडर पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर, IED बम, गोलियां और असलहा बरामद हुई। मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद हुई। रवां हफ्ते में 992 कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान 506 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। फैसलाबाद के इलाके ठेकरी वारा में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। हलाक डाकुओं से मसरूखा मोटरसाइकिल, नकदी, असलहा बरामद। मारे गए डाकू मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। मर्दान में थाना चौरा की हुदूद में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बालाई सिंध में डाकू बेलगाम, कश्मीर में ड्यूटी पर जाने वाले चौकी इंचार्ज पर डाकुओं का हमला। फायरिंग से पुलिस एहलकार का बेटा जान बहक, बाप की हालत तशवीशनाक। बकरियां खेत में क्यों गईं? हैदराबाद में जमींदार की फायरिंग से चरवाहे का बेटा जान बहक। बासर जमींदार ने 7 साल के ताहिर को बकरियां खेत में ले जाने से मना किया था। वाक़ये के बाद वुरसा का हैदराबाद बदीन रोड पर एहतजाज। कराची में FIA का छापा, बोल्टन रोड से हवाला हुंडी में मुलविस गैंग का कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 57,14,000 से जायद पाकिस्तानी रुपए बरामद। हवाला हुंडी से मुतल्लिक रिकॉर्ड, बैंक डिपॉजिट स्लिप्स, रजिस्टर जब्त। लाहौर में डाकू राज बरकरार, डॉल्फिन फोर्स भी डाकुओं को लगाम ना डाल सकी। थाना शुमाली छावनी सदर पार्क के करीब जर्मन साइकिलिस्ट को लूट लिया गया। 2 मुलजिमान जर्मन शहरी से मोबाइल, कैमरा और नकदी छीन कर फरार। हाफिजाबाद में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के करीब होटल की लिफ्ट टूट गई। सिविल जज और उनकी अहलिया शदीद जख्मी। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। सिविल जज साजिद बिलाल की दोनों टांगे फ्रैक्चर। इंतजामिया ने होटल सील कर दिया। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड और CDA का मारगला हिल्स पर कंट्रोल का तनाज़ा। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत मौसमियाती तब्दीली से दाखिला डिवीजन के मातहत कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड के असासे और वाजिबात भी दाखिला डिवीजन को शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया। नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात की फरोख्त में इजाफा। ड्रेप ने नोटिस ले लिया। नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात की फरोख्त फौरी रोकने की हिदायत। ड्रेप ने तमाम सूबाई हेल्थ डिपार्टमेंट्स को नोटिस जारी कर दिया। मुल्क भर में नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात की फरोख्त फौरी रोकने का हुक्म। सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी सरंजाम देने वाले डॉक्टर्स अपना क्लिनिक नहीं चलाएंगे। महकमा सेहत पंजाब ने अहकामात पर अमल करवाने के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। सरकारी डॉक्टर प्राइवेट नौकरी करते पाए गए तो कार्रवाई होगी। बांग्लादेशी तलबा का एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरों का ऐलान। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक तलबा तंजीमों ने कल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए अदम ताउन तहरीक की कॉल दी है और तलबा कोटा मुखालिफ मुजाहरों में हलाक अफराद के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। ढाका में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले एहतजाज के दौरान 2 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। गुज़िश्ता माह से जारी मुजाहरों में कल 200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका की नायब सदर कामला हैरिस बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के लिए मतलूबा डेलीगेट्स की हिमायत हासिल करने में कामयाब। उन्हें ऑनलाइन वोटिंग में 2350 डेलीगेट्स के वोट मिले। हैरिस ने उम्मीदवार होने को अपने लिए एजाज करार दिया। हैरिस किसी पार्टी की पहली गैर सफ़ेद फाम खातून उम्मीदवार होंगी। अगर वो जीत गईं तो मुल्क की पहली खातून सदर भी होंगी। और पेरिस ओलंपिक्स के दिलचस्प मुकाबले जारी। मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे, 13 तलाई तमगे जीत लिए। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 11-11 तलाई तमगे जीत कर दूसरे और तीसरे नंबर पर। अमेरिका की 9 सोने के तमगों के साथ चौथी पोजीशन। इवेंट में 7 से 5 पाकिस्तानी एथलीट्स का सफर तमाम। शूटर गुलाम बशीर और अरशद नदीम से उम्मीदें बाकी।